سورہ انفال آیت نمبر 54۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين۔ لفظی ترجمہ ہے کا جیسے دابی عادت آلی آل کی، فرعون فرعون کی، واہ اور الذین جو لوگ، من سے قبلی پہلے، ہم ان کے، کذبوا جھٹلایا انہوں نے، بی کو، آیاتی آیات، ربی رب کی، ہم ان کے، فا تو، اہلکنا ہم نے ہلاک کیا، ہم ان کو، بی بدلے، ذنوبی گناہوں، ہم ان کے، واہ اور، اغرقنا ہم نے غرق کیا، آلا آل کو، فرعون فرعون کی، واہ اور، کلن سارے، کانو وہ تھے، ظالمین ظالم۔ بامحاورہ ترجمہ ہے یہ عذاب بھی قوم فرعون اور ان سے پہلے کے لوگوں کے دستور کی مانند ہے، انہوں نے بھی اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلایا تھا، سو ہم نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں ہلاک کر ڈالا، اور ہم نے فرعون والوں کو دریا میں غرق کر دیا، اور وہ سب کے سب ظالم تھے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا کہ کفار مکہ بدر میں قتل ہوئے، ان کا اپنے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے کی گئی نعمت کو بدلنا ویسا ہی ہے جیسا فرعونیوں اور ان سے پہلوں کا طریقہ تھا۔ انہوں نے اپنے رب عز و جل کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کے گناہوں کے سبب بعض کو زلزلے سے ہلاک کر دیا، بعض کو زمین میں دھنسا دیا، بعض پر پتھروں کی بارش برسائی، بعض کو تیز آندھی سے اور بعض کی شکلیں بگاڑ کر انہیں ہلاک کر دیا، جبکہ فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ اسی طرح ہم نے کفار قریش کو تلوار سے ہلاک کر دیا۔ اس آیت سے مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ معلوم ہوا کہ عبرت کے لیے مردود جو ہیں یعنی مردودوں کے تاریخی حالات پڑھنا ضروری ہے۔ اسی طرح عبادت کا شوق پیدا کرنے کے لیے اولیاء اکرام، صالحین اور متقین رحمۃ اللہ تعالی علیہم کے واقعات کا مطالعہ کرنا بہت اچھا ہوتا ہے، کیونکہ انسان کو اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔